ایتھیکل ویلیو کے، ورک پلیس ایتھکس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے ناظرین وہ ہے ٹیم ورک۔ آج کل کے دور میں ٹیم ورک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹیم ورک جو ہے اٹ از اپنی پیک پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد میں تبلیغ کے لیے کسی بھی کام کے لیے بھیجتے تھے تو پوری کی پوری ایک ٹیم بنا کر بھیجتے تھے اور ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں جنگ عہد میں صحابہ کرام کی طرف سے معمولی سی تھوڑی غلطی ہو گئی غیر ارادی طور پہ، ٹیم ورک سے وہ ہٹ گئے تو کس طرح ان کو شکست ہو گئی۔ تو بہرحال آج کل کے دور میں بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے ٹیم ورک کا، یعنی ہاؤ ٹو شو ٹیم ورک ان یور آرگنائزیشن، وہ ہے ایکسیپٹینس فار ادرس۔ دوسروں کو قبول کریں ہم کہ صرف میں نہیں ہوں اس آرگنائزیشن میں، میرا جو کلیگ ہے، میرا جو سب آرڈینیٹ ہے وہ بھی اسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے اور ہی ہیز فل رائٹ ٹو پروو ہم سیلف یا ہر سیلف۔ اس کے بعد سینس آف ٹوگیدرنیس، یعنی آپ نے پہلے ایکسیپٹ کیا، دوسروں کو اسپیس دیا کہ یہ سارے بھی میرے ساتھ ہیں اس آرگنائزیشن میں، پھر وہ آپ میں سینسٹائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، ٹوگیدرنیس۔ اکیلے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ساری روٹی جو ہے آپ اکیلے ہڑپ کرنے کے چکر میں نہ ہو۔ اس کے بعد ولنگنیس ٹو گیو اسپیس فار ادرس، یہ دونوں چیزیں ہو گئی۔ پھر آپ اسپیس دینا چاہیے آپ کو کہ ٹھیک ہے بھائی یہ کام میں کرتا ہوں، آپ کی اپنی جے ڈی ہے، آپ کی اپنی جو ہے اسکلز ہیں، ایفیشنسیز ہیں، آپ اس پہ رہ کے کام کریں، تو اسپیس بھی دینا چاہیے۔ اس کے بعد اوائڈنس ٹو بیک بائٹنگ، یہ سب سے ایک بیک بائٹنگ، پھر دوسرا آ رہا ہے لیگ پولنگ۔ یہ دونوں چیزیں غیبت اور ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی، یہ ہمارے اداروں میں، ہمارے گھروں میں، ہر جگہ، ہماری فارمل گیدرنگز میں، ایونٹس میں، یہ بری طرح ہماری کہہ لیں کہ نسوں میں سرایت کر چکی ہے۔ اسپیشلی پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں، آرگنائزیشنز میں ہمیں اس چیز کو ٹوٹلی جو ہے ریجیکٹ کرنا ہوگا، ڈینائی کرنا ہوگا اس چیز سے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف میں کتنی دفعہ اور احادیث میں کتنی دفعہ غیبت اور ٹانگ کھینچنے کو اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنے کو کتنی اس پہ وعید فرمائی گئی ہے۔ تو ہمیں ویسے بھی ایز مسلم ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور اسپیشلی اپنے پروفیشنل ادارے میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے حلال، وہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور غیبت کرنا یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک کمپوننٹ بھی ہے، ٹو اوائڈ فرام دیز نیگیٹو تھنگس از اے میجر کمپوننٹ آف ٹیم ورک۔ یعنی جب آپ بیک بائٹنگ نہیں کریں گے اور لیگ پولنگ نہیں کریں گے تو آپ کی ٹیم خود بخود بن جائے گی۔ اس کے بعد ہیلپ سپورٹ اف نیڈیڈ، کوئی بھی آپ کا ٹیم میں ہو، آپ کا سب آرڈینیٹ، کلیگ کوئی بھی ہو، اگر اس کو کسی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، ایون اس کے پروفیشنل اس میں اسکلز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا اس کی اسائنمنٹ کو پورا کرنے میں آپ کو کسی مورل یا کسی بھی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ یو ہیو ٹو بی ولنگ فل، شو ولنگنیس۔ اس کے بعد انکریجمنٹ اینڈ اپریسیشن، یعنی آپ اپنی ٹیم کو، اپنے جو ہے آپ کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں یا آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان کو آپ ہمیشہ انکریج بھی کیا کریں اور اپریسیٹ بھی کیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آپ کے لیے کوئی کچھ کر دے یا آپ کی ٹیم میں کچھ کر دے تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کیا کریں۔ اس کے بعد میں نے چوتھے نمبر پہ یہ رکھا ہے، سب سے پہلے ہم نے اٹینڈنس کی بات کی، پھر کریکٹر یا انٹیگریٹی کی بات کی، کیونکہ کریکٹر ویسے فرسٹ نمبر پہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ہم نے سیکنڈ نمبر پہ اس لیے رکھا ہے کہ فرسٹ اٹینڈنس رکھا ہے، کیونکہ جب آپ آئیں گے تو ہی آپ کا کریکٹر شو ہوگا، لیکن جب صاحب بہادر آفس میں ہی نہیں آئیں گے، اپنے ورک پلیس پہ موجود ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کریکٹر کہاں شو کیا جائے گا؟ تو اس لیے میں نے جو ہے اسے سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہے۔ کریکٹر کے بعد ٹیم ورک تھا، پھر آتا ہے فزیکل اپیئرنس، یعنی امپورٹنٹ ہے، بالکل پروفیشنل اسکل ہے، پروفیشنل ایتھکس ہے، لیکن اس کو ہم نے نمبر 4 پہ رکھا ہے۔ فزیکل اپیئرنس ظاہر سی بات ہے، آپ کا جو ہے فارمل ڈریس کوڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اس چیز کو، اپنے ڈریس کوڈ کو فالو کرتے ہوئے، ریسپیکٹ دیتے ہوئے وہ یوز کرنا چاہیے۔ اگر ٹیچر ہیں اکارڈنگلی، انجینئر ہیں، واٹ ایور آپ جج ہیں، آپ آرم فورسز میں ہیں، پولیس میں، رینجرز میں، آرمی میں، کہیں بھی،
نرسنگ میں ہیں آپ، کہیں بھی ہیں آپ، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ اینڈ اڈاپٹ یور ڈریس کوڈ. اس کے بعد ویئرنگ نیٹ اینڈ کلین کلاتھنگ اینڈ شوز. اب دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹی سی ایک بات ہے، معمولی بات ہے، اس پہ شاید ڈسکس بھی نہیں کیا جانا چاہیے ویسے عام حالات میں، لیکن ہم اگر یہاں پہ دیکھیں، اسپیشلی میں خود یہ چیزیں آبزرو کرتا ہوں کہ جب ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس میں جاتے ہیں، سپوز ادارے ہیں، میونسپلٹی ہے، آپ کے لینڈ ریکارڈ آفیسز ہیں، وابڈا ہے، جو بھی ہے، سوئی گیس آفس وغیرہ، وہاں پہ اکثر طور پہ ہمیں چلیں جو آفیسر لیول ہے یا جو مڈل مینجمنٹ ہے، وہاں پہ تو آپ کو صاف ستھرائی مل جائے گی، لیکن لوور اسٹاف اسپیشلی یا لوور مڈل جو ہوتے ہیں، یعنی کلرکس وغیرہ یا جو کیشیئرز اور اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی حالت نہایت ہی خراب ہوتی ہے. آفس کی جو فلور یا جو چیز فزیکل اپیئرنس تو بہت ہی خراب ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی بہت حالت خراب ہوتی ہے. کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، شوز کی پرواہ نہیں ہوتی، بال بکھرے ہوئے میسی ہوتے ہیں، کسی چیز منہ میں جو ہے گٹکا پڑا ہوا ہوتا ہے، پان پڑا ہوا ہوتا ہے، اسموکنگ آفس میں اندر چل رہی ہوتی ہے، کلائنٹ یا کسٹمر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اسموکنگ چل رہی ہے، پان کھا رہے ہیں آپ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل ان ایتھیکل ہیں، اور ویسے بھی ایز مسلم یا اسلام میں یا ایز ہیومن بینگ بھی ہمیں یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو ہمیں نہایت ہی اس چیزوں کا نہایت خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد پرسنل ہائیجین، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہیئر کٹ پراپر ہونا چاہیے، نیلز پراپر کلپڈ ہونے چاہیے، آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ کے پھر سافٹ فیشل ایکسپریشنس، یعنی اگر آپ آفس میں آ ہی گئے ہیں کسی طرح، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں، شوز بھی اچھا پہنا ہوا ہے، تو آپ اپنے فیشل ایکسپریشن جو ہے سافٹ رکھیں. آپ کا کلائنٹ، آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آتے ہوئے گھبرائے نہ، اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو، بلکہ وہ بلا جھجک آپ سے اپنی بات کر سکے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا. سو یہ تھی فزیکل اپیئرنس. ناظرین اب اس سے بھی بہت آگے ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو بھی کچھ لمبی ہو رہی ہے سوری، اس کو بھی ہم ہو سکتا ہے 2 پارٹس میں جو ہے میں ڈیوائڈ کر کے کروں، اپلوڈ کروں. اس کے بعد کچھ اور رہتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویو میں جو ہے اس کو نیکسٹ کلپ میں ریکارڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.